جی ٹھیک ہے، خیریت ہے۔ مولا کا کرم، بات کریں۔ کافی رول لگ رہے ہیں، خیریت ہے۔ بہت مہربانی، آپ کی حکم کریں بھائی، کیا کیا کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ابو شجاع ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ابو اشجع، آپ سے کیسے ہیں؟ بات خیریت سے پہلے ہیں؟ بھی جی خیریت سے ہوں۔ جی جی حکم کریں۔ نہج البلاغہ ایک خطبہ ہے جو خطبہ نمبر 125۔ خطبہ نمبر 125، وہ ترتیب نمبرنگ جو آگے پیچھے ہوتا ہے اس میں آپ متن پڑھیں تو ہم جواب دیں گے نا۔ عربی میں وہ متن سنا دیں۔ خارجیوں سے کام کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، انما حکمنا القرآن ھذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین۔ تو اس کا معنی میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا لیتے ہیں آپ؟ آپ پڑھ لیں نا، آپ ترجمہ کر لیں پہلے، ہم آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب اس کی؟ کہ ہم فقط قرآن کو ہی حاکم ٹھہراتے ہیں، اور پھر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے خود فرمایا کہ یہ قرآن جو مستور ہے، جو لکھا نہیں ہوا ہے، دو نہیں نہیں گھروں نہیں کے نہیں مابین۔ نہیں، اس طرح نہیں کام۔ بھلے پورا ترجمہ کرو، اچھی طرح سے ترجمہ کرو۔ انما کا کیا مطلب ہے؟ انما، انما فقط حصر کے لیے ہے۔ ہاں تو حصر کا بھی ترجمہ کرو نا، کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو میں نے فقط کہا ہے، میں نے شروع میں، اگر آپ ترجمہ آپ دوبارہ وہ کہہ دو۔ سنیں گے تو میں نے کہا اچھا دوبارہ ترجمہ سناؤ۔ نہیں میری بات سنیں۔ جی میں نے یہ آپ سے اس وجہ سے کہا ہے کہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مدلول نہیں ہے، یہ ثابت نہیں کر رہے، تو آپ خود ہی بیان کریں، خود ہی سمجھا دیں۔ میں تو سمجھنے کے لیے آج نہیں، کال کی ہے، آپ بحث نہیں۔ اپنی سمجھ ہمیں بتائیں نا، میں کیا ترجمہ کروں؟ آپ اپنی سمجھ بتائیں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ کس پوائنٹ کے لیے آپ اس کو نقل کر رہے ہیں نا۔ آپ ترجمہ کر، میں نے کہا اب یہ فتنہ بتا دیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، بس مجھے آپ ترجمہ کرنا ہے نا تو گوگل میں لگاؤ، ادھر ٹرانسلیٹ کر لیتا آپ کے لیے۔ میں ادھر سے نہیں، میں ترجمہ کرنے گوگل کے نہیں، لیے میں تو بیٹھا۔ آپ کی آپ ادھر کسی پوائنٹ کے لیے نا، یہ آپ نے سوال کیا نا، کوئی پوائنٹ ہوگا، کوئی مقصود ہوگا تو ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ میں نے آپ کہا ترجمہ کر لیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ میری سنیں، میں پوائنٹ یہی صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ خطبہ سمجھا دیں، میں نے سمجھنے کے لیے آپ سے کال کی ہے ابھی۔ تو آپ یہی پوائنٹ نا کہ آپ یہ الفاظ مجھے صرف سمجھنا ہے، جی میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ ہاں صرف اور سمجھنا، کوئی میں پوائنٹ نہیں ہے، سوچنا اور کوئی چاہتا ہوں پوائنٹ کہ آپ نہیں کیا ہے، اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے آپ کا۔ کوئی دیکھیں ہدف نہیں ہے۔ کوئی ہدف تو ہے نا، ہدف کیا، پوائنٹ کیا ہے نا، مقصود میں نے کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ گزشتہ دیکھیں، میں نے اس وجہ سے یہ کہا کہ گزشتہ 2 مرتبہ میں نے کچھ روایات پڑھی تھی، تو آپ نے مجھے بارہا یہ کہا، بعض اوقات آپ نے یہ کہا یہ آپ کی کتب ہیں، پھر آپ نے کہا کہ اس میں سے وہ آپ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس مرتبہ کہتا ہوں کہ چلیں اس سے میں ثابت نہ ہی کروں، آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ کیا طویل کرتے ٹھیک ہے، ہیں، میں کیا کر لوں معنی گا۔ کرتے ہیں۔ پہلے آپ ہاں اپنی سمجھ مجھے بتائیں نا کہ آپ اس جملات سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس عبارات سے، انما هو خط مستور بین الدفتین، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے کیا مراد؟ تو قرآن فقط وہی ہے جو 2 گتوں کے مابین ہے۔ نہیں، یہ غلط سمجھ رہے ہیں آپ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے آپ فرما دیں جس طرح بھی، میں سن لیتا ہوں، میں اس سن کے رہا ماں ہوں باپ آپ بھی پڑھیں نا، اس کے ماں باپ بھی پڑھیں، اس کے بعد کیا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ ماں باپ بھی پڑھیں اس کے۔ آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، آپ پڑھ دیں یا میں خود کھولوں پھر اپنے پاس؟ اپنے پاس کھولیں نا آپ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے ماں باپ بھی پڑھیں نا۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہے، میں تو سننا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نہج پڑھ دیں البلاغہ اس ہے کو۔ بھائی، یہ نہج البلاغہ ہے میرے پاس، آؤ، کیوں نہیں؟ آپ پڑھیں شروع کریں، بسم اللہ۔ ایک منٹ۔ بھائی چھوڑ دیں، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ جی 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 اوکے جی اوکے، ملاحظہ فرمائیے پڑھیں عزیزو، قرآن مجید نہج البلاغہ مبارکہ، ٹھیک ہے نا، نہج البلاغہ چاپ ہے مؤسسۃ التاریخ العربی، کہاں میں چپی ہے عزیزو؟ یہ چپی ہے شرح شیخ محمد عبدو کی، چپی ہے سنہ 2007 میں بیروت لبنان میں، دار حیات تراث العربی میں چپی ہے۔ اچھا، یہاں پر خطبہ نمبر ہے 124، اس نمبرنگ میں 124 آ جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ انما انا لم نحکم الرجال، انا لم نحکم الرجال، ہم نے قاضی نہیں بنایا، ہم نے ریفری نہیں بنایا،
آربیٹریٹر انگلش میں بولتے ہیں آربیٹریٹر، اردو میں نہیں معلوم مجھے کیا بولتے ہیں، قاضی بولتے ہیں نا آپ لوگ، جج بولتے ہو. حاکم کہہ سکتے ہیں، یہ چلتا ہے اردو میں. حاکم پھر اردو میں فرمان روا کے رولر کے معنوں میں آ جاتا ہے نا، ہاں اور پھر ہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے. نحکم الرجال، ہم نے آربیٹریٹر نہیں بنایا کسی انسان کو. وانما حکمنا القرآن، ہم نے تو قرآن کو صرف قرآن کو کیا بنایا، مردوں کو نہیں، لوگوں کو نہیں، صرف قرآن کو ہم نے کہا کہ ہمارا اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والے قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. وهذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، خط مستور. دوسرے نسخوں میں تا کے ساتھ ہے، تا جو الف والی تا ہوتی ہے نا جس میں سطر والی. ہاں جی. فرمایا کہ قرآن صرف اور صرف کیا ہے، قرآن صرف اور صرف خط ہے، الفاظ ہیں. قرآن کیا ہے، قرآن ایک کتاب ہے، کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے نا. قرآن خط ہے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے. مستور اگر تا دو نقطوں والی تا کے ساتھ پڑھیں، چھپا ہوا، جو دو جلدوں کے درمیان، دو جلدوں کے، یہ جلد ہے نا، کتاب کی جلد ہے، کتاب کی جو بائنڈنگ ہے، جی بالکل. دو جلد کے درمیان چھپی ہوئی ہے. یا مستور، جی. خط مستور ڈنڈے والی تا کے ساتھ، یعنی اس کو لکھا گیا ہے، سطر لکھا گیا ہے دو دفتوں کے درمیان. اچھا. لا ينطق بلسان، یہ اپنے اس کی زبان نہیں ہے. قرآن صرف کیا ہے، قرآن صرف لکھائی ہے، خطوط ہیں، اس کی زبان نہیں ہے کہ قرآن آ کے آپ کے درمیان تقریر کرے، ٹھیک ہے نا. ولا بد له من ترجمان، اور قرآن کے لیے ایک اسپیکر کی ضرورت ہے. قرآن کو ہمیشہ پڑھنے والے کی اور اس کی ترجمہ کرنے والے کی اور اس کی شرح کرنے والے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن تو کیا ہے، قرآن صرف کیا ہے، لکھائی ہے، خطوط ہیں، بک میں، کتاب میں، سطروں میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّمَا يَنْتِقُ عَنْهُ الرِّجَالِ، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. بھائی قرآن کچھ نہیں کہتا، قرآن کوئی حکم نہیں دیتا. بھائی قرآن تو خاموش ہے، قرآن تو خطوط ہیں دفتین کے درمیان، اس کی ترجمانی لوگ کرتے ہیں. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن الكتاب الله، وقد قال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وآله، فرده إلى الله أن نحكم بكتابه، ورده إلى الرسول صلى الله عليه وآله أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فَنَحْنُ أَوْلَاهُمْ. اچھا، معاویہ کے لشکر نے کہا کہ آ جاؤ، بلے لا حکم الا للہ، کہ صرف قرآن ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے گا. معاویہ کے لشکر یا خوارج نے؟ نہیں، یہ معاویہ کیا ہے، خوارج کیا ہے، آپ کو اتنا نہیں معلوم. یہ معاویہ نے صفین میں قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تھا. یہ میرے پاس جو عنوان ہے، میرے پاس نہج البلاغہ ہے، جو چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے. تحکیم وہ غلط ہوگا، تحکیم تو صفین میں ہوا تھا. یہ لکھا ہوا فی الخوارج لما انکرا. ہاں میرے پاس، خیر چلیں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. میرے پاس نسخہ، اس پر یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ خوارج کے متعلق ہے. نہیں، تحکیم ادھر ہوا تھا نا. تحکیم وہ بہت مشہور واقعہ ہے بھائی، بدیہیات میں سے، صفین کا. نہیں، مجھے معاویہ کے لشکر کو، معاویہ کو جب یقین ہو گیا کہ شکست ہوگی، بالکل نابود ہونے والا تھا، اس نے قرآن نیزے پہ اٹھایا تھا، کافی مشہور ہے. اچھا، تو ہمارے مخالفین نے ہمیں دعوت دی کہ ہم آ کر قرآن کو اپنے درمیان آربیٹریٹر بناتے ہیں، کہ قرآن فیصلہ سنائے گا. جب ہم نے انہوں نے یہ قبول کیا، لم نکن الفریق المتولی عن کتاب اللہ، ہم اس تحکیم میں ہم قرآن کے اسپوکس مین نہیں تھے. تحکیم میں یعنی معاویہ کے لشکر نے کہا کہ آؤ قرآن کو ہم اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں نا. امیر المومنین علیہ السلام نے تو مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ میں قرآن ناطق ہوں، یہ قرآن یہ دھوکے کے لیے ہے جو نیزے پہ انہوں لوگوں نے اٹھایا ہے، ان کو یقین نہیں ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے بہانہ کر رہے ہیں، ان کو مارو. تو لشکر نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہیں آپ کافر ہو رہے ہیں، ہم آپ سے تلوار اٹھائے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف. سب لشکر نے کہا کہ قرآن کو ماننا ہوگا، آپ قرآن پہ کافر ہو رہے ہیں. تو جب یہ ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ وہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی.
تو فرمایا کہ جب قرآن کو حکم بنایا گیا تو ہم قرآن کے اسپوکس مین اس تحکیم میں ہم نہیں بنے تھے کہ ہم جس طرح قرآن کی شرح کریں گے اسی طرح سب مانیں گے. اس طرح تو ہمارا پاس میں فیصلہ نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی چیز میں اگر نزاع کرو تو اس مسئلے کو پلٹا دو, اس مسئلے میں مراجعہ کر دو, رجوع کر دو اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أَن نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ. اللہ سے مراجعہ کرنا یہ ہے کہ ہم قرآن میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ سنائیں. وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ أن نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو قبول کریں. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ. اگر واقعاً کتاب کو دیکھا جائے اور صدق اور سچائی کے ساتھ قرآن کی روح سے فیصلہ سنایا جائے, ہم احق الناس ہیں, ہم حکومت کے, امامت کے سب سے حقدار شخص ہم ہیں اگر قرآن کو قبول کیا جائے. وَإِذَا حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فَنَحْنُ أَوْلَاهُمْ بِهِ. اور اگر سنت کی روح سے فیصلہ سنایا جائے تو سب لوگوں سے زیادہ اولا احق بالامامہ ہم ہیں. ٹھیک ہے نا, قرآن کی روح سے بھی سنت کی روح سے. اچھا بہرحال اس فقرے کی روح سے عزیزو, اس فقرہ یہ فقرہ یہ ہے, فقرہ یہ ہے اس خطبہ میں وَهَذَا الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. کہ قرآن تو صرف الفاظ ہیں, خطوط ہیں, لکھائی گئے ہیں دفتین کے درمیان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اگر آپ کا مقصود یہ ہے, اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہاں جائے گا. اب آئی بات سنا, میں بات ختم ہونے کا, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن وہ جملے کا مقصد یہ نہیں ہے. جملے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تو صرف اور صرف خطوط ہیں جو دفتین کے درمیان لکھائے گئے ہیں. یہ نہ بولتا ہے, نہ حکم دیتا ہے, نہ اپنی شرح کرتا ہے, نہ اپنی تفسیر کرتا ہے. دو لوگوں میں نزاع ہو تو قرآن اٹھ کے نہیں کہتا کہ حق تیرے ساتھ یا تیرے ساتھ ہے. قرآن تو صرف خطوط ہیں دفتین کے درمیان لکھا ہوا. یہ حصر جو ہے یہ حصر نسبی ہے. یہ خارج کرتا ہے کس کو؟ خارج کرتا ہے اس بات کو کہ قرآن ینطق بلسان ہو, کہ قرآن تقریر بھی کرتا ہو. ہاں, قرآن آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے, اوکے بات سنیں, قرآن آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے اور کہہ دے حق تیرے ساتھ ہے. قرآن اس طرح نہیں کرتا. قرآن کو کس کی ضرورت ہے؟ قرآن کو ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی قرآن کو پڑھے, قرآن کی ترجمانی کرے, قرآن کی توضیح. ہاں جی حسن اللہ صاحب, یہ جب انہوں نے کہا کہ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ, تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام کو مولا علی نے جو دور کیا ہے خود بہذا القرآن, یہ تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی, یعنی کہ ابہام تھا اس کو دور کر رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے, تو اس قرآن کی تفسیر آپ نے تو فرما دیا کہ یہاں انما کا اصل جو ہے وہ نہیں ہے. خیر وہ میرا سوال اب سن لیں ذرا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے کلام سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فقط قرآن کو ہی فیصلہ کن ٹھہراتے ہیں, تو اب آگے اس کی وضاحت بھی خود کی کہ وہ کون سا قرآن. تو انہوں نے کہا کہ جو دو گتوں کے مابین مستور ہے وہ چھپا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے, تو فقط یہی قرآن ہے, یعنی کہ سننے والے کسی خارج چیز کو قرآن نہ سمجھ لیں, کسی اس کے علاوہ نہ سمجھ لیں. او بھائی آپ کو کچھ پتہ نہیں نا. او بھائی آپ اگر تحریف کرنا چاہیں نا تو ہر چیز کو دیکھیں آپ دیکھیں, اگر آپ اس طرح نہیں ہے نا, آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ او بھائی چھوڑ دو اس باتوں کو, آپ کو پتہ بھی نہیں. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ تحکیم صفین میں تھا یا خوارج کے ساتھ تھا. ایک مسئلے کو آپ اس کے الف بے کو بھی نہیں جانتے نا, پیچھے پڑ گئے. اگر آپ کہتے تو میں تصویر ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں, آپ چلا دیں. میرے پاس جو ابھی نہج البلاغہ کا یہ عربی اور فارسی کا نسخہ پڑا ہوا ہے, اس میں اس کے اوپر لکھا ہوا فی الخوارج لما انک. یہ جو انہوں نے خوارج کے متعلق لکھا ہے یہ آپ نہج البلاغہ ہم نے نہیں چھپوائی. پتہ نہیں, میں نہج البلاغہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں, اس میں نہیں ہے. اور دوسرا نہج البلاغہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, اس میں بھی میرے پاس جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں. آپ بہرحال یہ خوارج میں نہیں ہے, یہ پاکستان کا بھی نسخہ نہیں ہے. اچھی بات ہے, آپ جو آپ کے دل میں جو بات ہے اس کو واضح طور پہ بیان کریں, کہنا کیا چاہتے ہیں بات کریں. ہاں میں دو چیزیں یہاں سے کہنا چاہتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ مولا علی نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے وہ دو گتوں کے مابین محفوظ ہونے کی ہے. ایک دوسرا جو ہے آپ نے وہ نیچے جو الفاظ پڑھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح فردوہ الی رسولہ ان ناخذ بسنتی,
اب یہاں جو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا حدیث ثقلین کے متعلق جو کہنا کہ جو جس میں کتاب اللہ اور سنت کا ذکر ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس خطبہ سے لازم آتا ہے کہ مولا علی نے بھی اہل بیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ ذکر کیا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت، اور پھر آگے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر کیا. ایک میں سن لیں، آپ جواب دیجیے گا، میں سنوں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھوڑا ہے، تو پہلے حکم کے طور پر انہوں نے قرآن پیش کیا، پھر انہوں نے سنت کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر اس طرح نہیں کیا ہے. اہل بیت محافظ ضرور ہیں جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اولا اس کا معنی پر کلام کریں گے، لیکن آپ سنت والی روایت کو اہل سنت کی کتابوں میں ضعیف کہیں گے تو کم نہج البلاغہ کے مطابق تو وہ ثابت شدہ، اس کو تو مانا کریں نا آپ کہاں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر بھی کیوں ہے، تنگ کرتے ہو؟ لیکن کیوں ان جہالات کو کہیں اور لے کے جاؤ بھائی؟ ان باتوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیوں اذیت کرتے ہو ان باتوں کے ساتھ؟ اور بات سنو نا، پھر میں سمجھ گیا تم کیا کہنا ہے. آپ ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں؟ مجھے پہلے یہ ہوتا ہے ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو اور بھائی آپ تنگ کر رہے ہیں نا، تو اس کی آپ وجہ یہ اذیت تو کر رہے ہیں. نہیں آپ اس کو تنگ سمجھ. میں آپ کے سامنے مولا علی کا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ جہالت پہ رہے ہیں. آپ مجھے بات کر رہے ہیں مولا علی کا کلام پڑھا ہے، میں نے اپنی طرف سے اور سن لیا بھائی آپ کی بات. آپ نے دو نقطے کا ذکر کیا، ان کا جواب دینے دو. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم اس شخص کو کہ وہاں پر تحکیم کے مسئلے میں یہ ہوا تھا کہ معاویہ کی فوج نے قرآن نیزے پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے مخالفت کی کہ یہ نہیں سنائے، قرآن ناطق میں ہوں، قرآن یہ فیصلہ نہیں سنائے گا، اس کو چھوڑ دو، ان کو مار دو، معاویہ کے لشکر کو تباہ کر دو. خوارج نے نہیں سنا، بعد میں یہ لوگ خوارج بنے. انہوں نے خوارج وہیں سے شروع ہوئے تھے. اگر کسی نہج البلاغہ کے نسخے میں خوارج بھی لکھا ہے تو اس لیے کہ خوارج کے آغاز وہاں سے ہوا، صفین سے ہوا. خوارج نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت خارجی نہیں تھے، وہ اس لشکر میں تھے. انہوں نے بیعت کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. جب معاویہ کی لشکر، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم حاکم بناتے ہیں، قرآن فیصلہ سنائے گا، تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ان کی بات کو سننا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت اصرار کی ہے کہ آپ ان کی بات کو نہ مانیں، یہ ایک دھوکہ ہے معاویہ کی جانب سے، عمرو بن العاص کی جانب سے. تو انہوں نے نہیں مانا، تلوار اٹھایا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ ہم آپ سے قتال شروع کر دیں گے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے مالک اشتر کو پیغام دی کہ واپس پلٹ جاؤ. مالک نے کہا میں تو معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، مجھے بس کچھ منٹ دے دیں، میں معاویہ کو قتل کر دوں گا، اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا. میں تو اس کو بالکل اس کے قلب میں اس کے لشکر کے دل میں پہنچ چکا ہوں، اس کے خیمے کے قریب ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو واپس آ جا. تو جنگ روک دیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ حکم بنایا، حکم نعرہ پہلا کیا تھا کہ قرآن کو حاکم بناتے ہیں. اس کے بعد لشکر والوں نے کہا، اور معاویہ کے لشکر نے کہا کہ ہم یہاں پہ دو آدمی کو حکم بناتے ہیں. حکم بناتے ہیں یعنی ریفری بناتے ہیں، یعنی آربیٹریٹر بناتے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص. تو لشکر والوں نے کہا کہ نہیں، یہ عبداللہ ابن عباس آپ کا چچا زاد بھائی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. آپ جو ہیں ایک دوسرے آدمی کو، کون؟ ابو موسیٰ اشعری، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا بہت مخالف تھا اور وہ ابو بکر عمر کا چاہنے والا تھا. تو لشکر والوں نے کہا کہ اگر حکم ہوگا تو یہی ہوگا. تو انہوں نے زبردستی اس کو حکم بنا دیا، لشکر والوں نے، خوارج نے، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو وہاں پہ وہاں پہ وہ گئے آپس میں فیصلہ کرنا. انہوں نے آپس میں کیا تو عمرو بن العاص تو بہت چلاک آدمی تھا، وہ ابو موسیٰ اشعری ایسے ہی سادہ آدمی تھا. اس سے کہا کہ کیا کہ تم ممبر پہ چڑھو اور کہہ دو کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو عزل کرتا ہوں خلافت سے، اور میں بھی جاؤں گا ممبر پہ تیرے بات اور کہہ دوں گا کہ معاویہ کو میں عزل کرتا ہوں، اور مسلمان ایک تیسرا شخص کو خلیفہ بنا دے، ختم بات. تو اس کے بعد وہ عمرو بن جب باری آئی کہ دونوں مذاکرات کرنے کے بعد ممبر پہ چڑھنے کی بات آئی، تو عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ صحابی ہیں، فلاں فلاں فلاں، آپ پہلے چلے جائیں. وہ پہلے چلا گیا ابو موسیٰ اشعری. وہ ممبر پہ چل کے کیا کہا اس نے انگوٹھا اپنے ہاتھ سے اتارا. کہا جس طرح میں اپنا انگوٹھا ہاتھ سے اتارتا ہوں، میں نے اسی طرح علی علیہ السلام کو خلافت سے عزل کیا، اب وہ خلیفہ نہیں ہے، ختم بات. ممبر سے نیچے اترا ہے. اور وہ بھی نمائندہ بھی تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر کا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو نمائندہ نہیں بنایا تھا، لشکر والوں نے بنایا تھا اس کو زبردستی. تو اس کے بعد جو ہے عمرو بن العاص چلا گیا ممبر پہ. اس نے کہا کہ جس طرح میں یہ انگوٹھے کو اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں، میں نے معاویہ کو خلافت سے عزل کیا. پھر دوبارہ انگوٹھا ہاتھ میں ڈال دیا اور کہا جس طرح میں انگوٹھا دوبارہ اپنے ہاتھ میں داخل کرتا ہوں،
میں نے معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا دیا, معاویہ آپ کا خلیفہ, ختم بات. تو اس نے اس طرح دھوکہ دے دیا. تو لشکر والے سب جو ہیں پریشان ہو گئے کہ بھیا کیا چکر, ہم معاویہ سے تو لڑ رہے تھے, یہ تو دوبارہ معاویہ خلیفہ بن گیا, خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک غلطی ہو گئی ہم سے, ہم کافر ہو گئے. ہم اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے عمرو بن العاص کو اور ابو موسیٰ اشعری کو ہم نے حکم بنایا, یہ فسق تھا, یہ خطا تھا, ہم کافر ہو گئے, ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو خوارج نے اپنے کفر کا اعتراف کیا, پھر انہوں نے کفر سے توبہ کیا, اور پھر آگے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کہ آپ بھی کافر ہو گئے, آپ بھی کفر سے توبہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ حکم تو آپ لوگوں نے بنایا تھا, حکم تو آپ لوگوں نے بنایا تھا, میں نے تو حکم نہیں بنایا تھا, اور یہ میں کافر بھی نہیں ہوا, میں کفر سے توبہ بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو روایت یہ ہے, تو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ تو ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے تو آدھا فقرہ خطبے کا لے کے آ گئے ہیں, اس کو بھی آپ نے صحیح نہیں سمجھا, اس کو آپ کے ذہن میں وہ شبہ پیدا کر گیا ہے. اس چپ کرو نا یار, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. گفتگو کی ہے وہ تو میرے سوال سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی, بات آپ کر رہے ہیں. او بھائی چپ کرو نا پلیز خاموش رہو, پلیز خاموش رہو. اس میں جو ہے نا, میں آخری دفعہ کے لیے آپ کو توضیح دیتا ہوں, پھر آپ سے خداحافظی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس کوئی عاقلانہ بات ہے ہی نہیں. صفحہ نمبر 209 یہ نہج البلاغہ. انا لم نحکم الرجال, ہم نے کسی انسان کو جو ہے حاکم نہیں بنایا, اس کو قاضی نہیں بنایا. انما حکمنا القرآن, ہم نے قرآن کو حاکم بنایا, حکم بنایا, یعنی اس کو قاضی بنایا. وهذا القرآن, یہ قرآن انما هو خط مستور بین الدفتین, قرآن تو ایک خط ہے, دو صرف اور صرف قرآن کیا ہے, صرف اور صرف قرآن دو گتیوں کے درمیان اوراق ہے, لکھائی ہے, وہ خود نہیں بولتا. حاصر جو ہے اس بات کو رفع کرنے کے لیے, دفع کرنے کے لیے کہ قرآن اس کے علاوہ کچھ بھی ہے. قرآن آ کے خود فیصلے سناتا ہے, قرآن فیصلے نہیں سنا. یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ یہ جو بین الدفتین ہے یہ کامل ہے, اس کی وضاحت کے لیے نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. کسی کو وہاں پہ شبہ نہیں تھا. وہ بھائی بات سنو, تم سیکھو مجھ سے, تیرے لیے بہت یہی کمال ہے کہ تم میرے کلمات کو سیکھ لو, تیرے لیے کوئی کمال نہیں کہ تم مجھ پہ اعتراض کرو. اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے کمال یہ ہوگا کہ آپ کلام کو سمجھ سکے. مجھے تو افسوس ہے کہ آپ نہج البلاغہ کے صاف الفاظ ٹھیک ہے, آپ تو سن لو, میرے لیے تمہیں کاٹنا بہت آسان ہے, تم سن لو. یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. او بھائی بات سنو, اور مجھے بات کرنے دو نا, ختم کرنے دو. یہاں پہ اس شبہے پہ بات نہیں ہو رہی کہ قرآن کیوں کامل ہے یا کامل نہیں ہے, تاکہ حصر اس لیے ہو کہ تعریف بتا دی نا, دو گتے کون سے تھے جو. اوکے آپ میری بات نہ مانیں, یوں کرتے ہیں یار. او بھائی میری بات نہ مانیں, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. آپ شروع سے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ موقع بھی تو دینا. اور موقع دیا ہے نا آپ کو, آپ نے کوئی کام کی تو بات ہی نہیں کی نا. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر, یہ خطبہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن کیا کامل یا کامل نہیں, کہ کہہ دیں قرآن تو صرف یہی ہے کہ جو گتیوں کے درمیان ہے. یہ نہیں ہو رہی بات. بات یہاں پر ہے کہ قرآن کیا بولتا بھی یا نہیں بولتا, قرآن نطق بھی کرتا ہے نہیں کرتا, فیصلے بھی سناتا نہیں فیصلے سناتا. تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن تو صرف خط ہے دو گتیوں کے درمیان. یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن صرف یہی ہے, یہ جملہ نہیں ہے. اس لحاظ سے اس خطبے کا کوئی دلالت ہی نہیں ہے, کوئی اطلاق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا, اور دوسرا جو فقرہ ہے یہاں پر کہ تنازع میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹا دو. اور بھائی اللہ کی کتاب حق ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں. اور یہ قرآن کی آیت ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اگر کسی چیز میں تمہاری آپس میں نزاع ہو تو اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو, اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث ثقلین باطل ہے. حدیث ثقلین ان الفاظ کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وسیع کس کو بنایا, قرآن اور سنت کو وسیع بنایا. یہ نہیں بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو بنایا. اور اس زمانے میں کسی کے پاس قرآن تھی بھی نہیں, صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس قرآن تھی. ٹھیک ہے نا, تو صرف اہل بیت علیہ السلام کو اپنا وسیع بنایا. یہ بات ایک بات حق ہے کہ
قرآن کی اتباع کرنا ہے، سنت کی اتباع کرنا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کا ہمیشہ حکم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث ثقلین کہ بجائے خود کہ اپنی مقام پر اپنے اسانید کے ساتھ متواتر حدیث ہے وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ سنت جو ہے، سنت میں بڑا اختلاف ہے، سنت بہت ساری سنت ہے جو قطعی نہیں ہے، اور سنت جو ہے قرآن کی طرح ہے، سنت مسلمانوں پہ حکم نہیں چلاتا، سنت آ کے مسلمانوں پہ حکومت نہیں کرتا۔ اگر مثلا کوئی کفار حملہ کر دیں مسلمانوں پر، سنت کو آپ نہیں بیچ سکتے کہ لشکر جمع کرو جا کے کفار سے لڑائی کرو۔ سنت کی یہ رولر کا جو امام کا جو رول ہے وہ نہ سنت کا رول ہے نہ قرآن کا رول ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب آپ بات کریں، آپ کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد آپ سے خداحافظی بات کرو بھائی۔ اشیاء ٹھیک ہے، اچھا میں پہلے ایک تھوڑا سا شکوہ ہے جو آپ سے کروں کہ آپ نے گزشتہ 2 کالیں میری، مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے آپ کال کاٹ دیتے ہیں، چلیں آپ کی وہ مرضی ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ اس پر غور و بھائی فکر کر ابھی آپ لیجیے کے گا۔ پاس 2 یہ رویہ منٹ ہے، جو وضاحت مرضی ٹھیک کہہ نہیں۔ دو، 2 منٹ تیرے پاس ہیں، جو مرضی کہنا ہے کہہ دو، پھر نہیں کہنا کہ بھائی آپ نے کاٹ دیا۔ 2 منٹ میں ٹھیک آپ ہے، خلاصہ کر لو اپنی بات۔ جی اچھا ٹھیک ہے، میں خلاصہ یہ کروں گا کہ میں نے جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پیش کیا تھا، اگر اس کو سیاق میں دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جواب درست بیٹھتا ہے، سننے والے خود فیصلہ کر لیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی جب حاکم ٹھہرا رہے ہیں قرآن پاک کو تو ساتھ انہوں نے سنت کا ذکر کیا اور انہوں نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ اس سے کم کو سنت۔ اس کے اوپر اگر آپ جناب مولا علی کا نہج البلاغہ میں دوسرا ہی خطبہ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے اقیم ہذین العمودین کا ذکر کیا ہے، اور ان 2 ستونوں کو قائم کرو، اور اس 2 ستونوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسری سنت کا ذکر کیا ہے، جس میں کوئی اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ مولا علی اگر خود جو ہے وہ سنت اور کتاب اللہ کو پیش کریں اور آپ اس کے برعکس اہل بیت کو جو ہے وہ سنت کے درجے اور سنت والی روایات کو آپ مردود ٹھہرائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی زیادتی ہے، اس پر غور و فکر کر لیجئے گا۔ اجازت دیں، آپ آگے تو سننا نہیں چاہیں گے مجھے۔ شکریہ وقت دینے کا۔ اوکے، ختم بات، خدا حافظ۔ سیاق کا جہاں تک آپ کا ذکر کیا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوارج کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ تحکیم جو ہے معاویہ کے لشکر کے سیاق و سیاق کا بات ہی نہ کرو نا بھائی، تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کہہ دے کہ محمد علی جناح جو ہے وہ فرض کریں وہ کہتے وہ برما کے رہنما تھے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ محمد علی جناح جو تھے وہ برما کے رہنما نہیں تھے، برما میں نہیں رہتے تھے، وہ بامبے کے آدمی تھے، کراچی کے آدمی تھے، وہ انہوں نے پاکستان بنایا۔ جب سب کو معلوم ہے، سب لوگوں تحکیم جو ہے صفین میں تھا، خوارج کا اس میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں سیاق و سباق کیا، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سیاق و سباق کا۔ بھائی ابو اشرف صاحب جب پتہ ہی نہیں ہے سیاق و سباق کا، سیاق و سباق تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا، آپ نے وہ جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں جو مہر لگائی ہے اس کی نہیں سن رہے، الگ بات۔ اچھا، جہاں تک دیکھیں، جہاں تک کتاب اللہ و سنتی کا تعلق ہے، انی تارک فیکم، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے پاس صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت کی اتباع غلط ہے۔ سنت اور اہل بیت علیہ السلام کو آپ دوسروں کے مقابلے میں نہ لائیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہر جگہ پر حکم دیا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو اور سنت کی اتباع کرو، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ انہوں نے فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا امام ہے۔ سنت میں یہ کوالٹی ہے ہی نہیں، یہ امامت کی، امام شخص ہوتا ہے، جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوتا ہے۔ سنت یہ خلافت جہاد کرے، لوگوں سے زکوٰۃ لے لے، غربا کو زکوٰۃ دے، کسی پہ حد جاری کرے، یہ سنت نہیں کرتا۔ سنت تو حدیث ہے، وہ الفاظ ہیں کتابوں میں لکھیں یا کسی کے ذہن میں، سنت کی اتباع واجب ہے، ہر جگہ پہ اس میں احادیث بے انتہا ہیں، لیکن کلام اس بات پر ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ ہم نہیں کہتے کہ سنت کا اتباع ضروری نہیں ہے، سنت کی اتباع فرض، دین ہی یہی ہے بھائی، دین ہی یہی ہے کہ سنت کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کیا ہے دین؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ سنت کی اتباع ضروری ہے، بات اس میں ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنا خلیفہ بنایا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو جو صحیح حدیث ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے،
تو اگر آپ کہیں اور آپ کو یہ مل گیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، بالکل سنت کی اتباع کرو، اس میں شک ہی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی کہ میں تمہارے درمیان اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اگر عقل نہیں ہے اور کانوں میں پردے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جی جناب، کالا